السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، یہ کالی پل جامع مسجد کے ذمہ داران، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بولو آمین. اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے. کیونکہ مجھے برابر یاد ہے کچھ روز پہلے ہم سب مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے. ایک جمعہ الحمدللہ مدینہ منورہ میں، ایک جمعہ مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد آنے کے ساتھ ہی یہ شاہدہ اور نندربار کی طرف سفر ہو گیا. طبیعت کافی تھکی ہوئی ہے، لیکن یہ جو مکہ مکرمہ کا سفر اور مدینہ منورہ کا سفر، اس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اور اس وقت کے جو حالات ہیں، اللہ ان حالات میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کو معلوم ہے صرف ہمارا سورت نہیں، بھروچ نہیں، بروڈا نہیں، احمد آباد نہیں، تقریباً آل اوور انڈیا اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہو رہی ہے. کئی گھر ایسے ہیں جو سوشل ورک کرتے، جیسے ہمارے حاجی جنید اورا والا اور ان کی پوری ٹیم، وہ ہمیں خبر دیتے رہتے ہیں کہ بروڈا گئے تو کیا حالات آئے، سورت میں گئے تو کیا حالات آئے، اور احمد آباد میں کیا حالات آئے. تو میرے پیاروں، ایک کام کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. دیکھو، اللہ کی طرف سے جو آسمان سے پانی آتا ہے وہ رحمت ہے. بولے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ زحمت ہو جاتا ہے، اور اس کا اشارہ قرآن میں ہے. اس کا اشارہ قرآن میں ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں پوچھتے ہیں، اے میرا بندہ، یہ جو آسمان سے پانی آیا تو نے برسایا یا ہم برسانے والے؟ پورا مجمع بولے گا. اللہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ آسمان سے پانی آیا، یہ تو اتارنے والا یا ہم اتارنے والے؟ بولو کون اتارنے والا؟ اللہ. پھر اللہ کیا فرماتے؟ پانی ٹھنڈا آیا. بھائی بارش کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ فرماتے یہ پانی ٹھنڈا آیا، خوشگوار آیا، تیرے کھیتوں میں کھیتیاں بڑھنے لگی، اور باغوں میں پھل اور فروٹ بڑھنے لگے، زمین میں پیداوار ہونے لگی. اللہ فرماتے یہ اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. اس لیے بولو کہ میں رحمان. اللہ فرماتے اگر میں تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا، میری قسم، آنے والے پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا، نہ اندر جاتا نہ باہر آتا، ایسے گلے میں اٹک جاتا کہ تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. میرے پیاروں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آسمان سے پانی آتا ہے، اور پورا مجمع بولے گا یہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور یہ قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی، بولو اتارنے والا کون؟ اور اللہ فرماتے میں نے ٹھنڈا بھی بنایا، خوشگوار بھی بنایا، پیداوار کا ذریعہ بھی بنایا، اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم. اگر اللہ میرے اور آپ کے گناہ کو دیکھتا، جعلناہ اجاجا، اللہ کہتے ایسا کڑوا بنا دیتا کہ یہ پانی سوائے نقصان کے کچھ نہیں کرتا. تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ آنے والا آسمان سے پانی کیا ہے؟
اللہ کی رحمت ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے یہ سنت شاید کسی نے زندہ کی یا نہیں کی کہ آسمان سے جب پانی آتا ہے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے اور کبھی کبھی پانی کو ایسے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور کبھی اپنی پیٹھ مبارک پر رکھتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ یہ پانی ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، بالکل صاف ستھرا پانی آیا ہے، اللہ کی رحمت والا پانی ہے۔ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک قوم گزری ہے جس کا نام قوم عاد، بولو کیا نام؟ قوم عاد۔ اور ان کے پاس جو نبی آئے تھے ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام، بولو کیا نام؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کے یہاں ایسا معاملہ ہوا جیسے ہم نے ہمارے یہاں بھی کچھ زمانے پہلے دیکھا، بہت گرمی، چلچلاتی گرمی، لوگوں کو باہر جانا ہو تو آسمان کی جو لو اور جو گھرم لو تھی اس سے پریشان ہوتے تھے اور سب لوگ انتظار کرتے تھے کب پانی آئے گا، کب پانی آئے گا، کب پانی آئے گا، کب پانی آئے گا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی وہ قوم تھی، قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد نام تھا، قوم عاد۔ اب پانی آنا شروع ہوا، بولو ایک دن پانی آنا شروع، بس پانی آنا شروع ہوا۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نہ نماز نہ اللہ کی طرف توجہ، بس پانی آنا شروع ہوا، وہ گانا، وہ بجانا، وہ کھانا، وہ پینا، وہ چلانا، وہ چیخنا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ میرے پیاروں کیا ہوا؟ وہ پانی رحمت نہیں تھا، بولو وہ پانی رحمت نہیں تھا، وہ گناہوں کا عذاب تھا۔ وہ پانی آیا 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 آیا، اتنا آیا کہ قرآن کریم نے لکھا کہ اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں اور بڑے سب پانی میں بہہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آنے والا پانی تو رحمت ہی ہوتا ہے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم کو کیا کرنا؟ اچھا یہ بھی قرآن میں لکھا، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کون سا قوم ہے؟ عاد والا، 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے خوب پانی آیا، پوری قوم خوش ہو گئی، اللہ نے اسی پانی کو عذاب بنایا، سیلاب بنایا، اللہ نے سب کو برباد کیا۔ اچھا برباد کرنے کے بعد اللہ فرماتے كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، قیامت تک جو قوم گنہگار آئے گی، جو معاملہ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہی معاملہ ہم قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے پیارو بہت بڑی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ پانی آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور دیکھو اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کوئی نیتا کے ہاتھ میں، کوئی کارپوریٹر کے ہاتھ میں، کوئی پی ایم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آسمان سے پانی آئے، اللہ کی قسم کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو روکے، اور ابھی رک گیا، ابھی نہیں ہے، ابھی دیکھو باہر پانی نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پانی لا سکتے ہیں؟ میرے دوستو یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے، اور کہہ دو اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں۔ ہم نے کیا اب ہم مدینے میں تھے، میرے ساتھ میں بہت سارے ساتھی تھے، میں نے ہمارے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ایک ہمارے بیٹے کی طرح مفتی صفی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کہا آپ فیملی کے ساتھ آئے ہو تو چلو ہم کھجور کے باغ میں جائیں گے۔ ہم مدینے میں کھجور کے باغ میں گئے، وہاں کھجور کے باغ میں جا کر جو میں نے بات کہی اور اچانک اللہ نے اس وقت بات یاد دلائی، وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینہ منور آیا اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سب کو عمرے پہ لے جائے، بولو آمین، اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، بولو آمین، بلکہ اللہ مدینے کا جینا اور مدینے کا مرنا عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو وہاں کھجور کے باغ میں جب ہم پہنچے تو میں نے ایک بات کہی کہ ہم کیا مدینے کا احترام کرتے ہیں، کیا مدینے کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو جو مقام دیا ہے بہت اونچا مقام۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینے میں مسجد نبوی وہاں روزانہ صبح میں حدیث کا سبق ہوئے، اور پڑھانے والے امام مالک، بولو پڑھانے والے کون؟ بہت بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ، بہت زبردست امام، جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی بہترین کتاب لکھی موطا مالک۔ یہ جو بخاری شریف ہے نا وہ بعد میں آنے والی، اس سے پہلے جو کتاب
آئی ہے، اس کتاب کا نام موطا مالک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روز صبح میں مطلب ہے کہ حدیث کا سبق پڑھانے بیٹھے. اور ماشاءاللہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ مدرسے والے پڑھے باقی ہمارے جوان آرام سے گھومے. وہاں تو جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، پورا مسجد نبوی الحمدللہ مدینے کی مسجد بھری ہوئی رہتی. ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے اور سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک دیکھا ایک بوڑھے میاں دو ٹھیلے ویلے لے کر آ رہے. امام مالک چہرے سے سمجھ گئے یہ کوئی بوڑھے میاں نہیں، یہ اس وقت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب امام مالک تو جوان تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے، لیکن امام مالک کو سبق پڑھاتے پڑھاتے احساس ہوا کہ نہیں یہ آنے والے کوئی بہت اونچی چوٹی کے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جوہر ہی پہچانتا ہے کہ جوہر کی قیمت کیا ہوتی ہے. کہ امام مالک نے سبق چھوڑا اور سبق چھوڑ کر گئے اور جا کر کہا آپ امام ابو حنیفہ ہے، آپ کوفہ کے رہنے والے، آپ حدیث کے امام ہیں. وہ ہاں ہاں کہتے گئے. بس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا اب میں سبق نہیں پڑھاؤں گا، اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سبق پڑھائیں گے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو علم، جو نالج، جو ایجوکیشن، جو تعلیم، جو فقہ پر نظر کہ آج ہم جتنے ہیں سب کے سب امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں. ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تو میرے پیاروں بس امام ابو حنیفہ نے حدیث کا سبق پڑھایا. اب دوسرے دن پورے مدینے میں ایک شور، مدینے کے اطراف میں، مدینے کے جوانب میں ایک اعلان ہوا. لوگ آتے گئے. دوسرے دن بھی بہت بڑا مجمع، تیسرے دن بھی بہت بڑا مجمع، اور چوتھے دن تو مجمع اور پبلک کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کا سبق ہوگا، امام ابو حنیفہ کا سبق ہوگا. بولو کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن. آج چوتھا دن تھا. اب سب انتظار کر رہے. خود امام مالک بھی ایک اسٹوڈنٹ کی طرح آ کے بیٹھ گئے تھے کہ ابھی آئیں گے، ابھی حضرت آئیں گے، ابھی حضرت آئیں گے. آئی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ نہیں رہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر گئے. کیوں؟ میرے گھر سے ہی ان کو آنا ہے اور آنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے. جب امام مالک گئے تو دیکھا امام ابو حنیفہ تو جانے کی تیاری کر رہے، واپس کوفہ جانے کی تیاری. تو امام مالک نے کہا حضرت آپ واپس جا رہے؟ ابھی آپ کو مدینے میں کتنے دن ہوئے؟ 3 ایام و لیالیہا. آپ نے مدینے میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہے. اور جو مدینے میں آتا ہے مہینوں مہینوں رہتا ہے. یہاں روضہ مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں مسجد قباء ہے، یہاں مسجد قبلتین ہے، یہاں مدینہ منورہ کی زمین زمین پہ برکت 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 ہے. آپ 3 دن میں، اور حضرت جانا ہو تو جاؤ لیکن کم از کم سبق تو پڑھا کے جاؤ. وہ پورا مجمع بیٹھا ہے مسجد میں، کہاں سے کہاں تک مجمع بیٹھا ہے اور سب آپ کے انتظار میں بیٹھے، میرے انتظار میں نہیں بیٹھے. امام ابو حنیفہ نے ساری باتیں سنی. کہا مجھے معاف کر دو، مجھے جانا ہے واپس. کہا مدینہ 3 دن صرف اور اتنا سارا مجمع بیٹھا، ان کو کیا جواب دے؟ کہا سب سے معافی مانگ لو، مجھے واپس جانا ہے. امام مالک نے کہا حضرت ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، آپ سچ بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا معاف کر دو، مجھے جانا ہے. کہا نہیں مجھے حقیقت بتاؤ آپ کو کیوں جانا ہے؟ اب امام ابو حنیفہ نے جو بات کہی، امام مالک کہتے ایسا لگتا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کیا بتاؤں، جب سے مدینہ آیا ہوں 3 دن ہو گئے اب تک میں نے پیشاب نہیں کیا ہے، پیشاب پاخانہ کچھ نہیں کیا. کیونکہ پیشاب کا ارادہ ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ یہ زمین پر کہیں میرے نبی کے پاؤں مبارک تو نہیں گزرے ہوں گے، یہ زمین سے حضرت ابو بکر تو نہیں گزرے ہوں گے. کبھی وہاں کونے میں جا کے پیشاب کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کہ حضرت بلال تو وہاں سے نہیں گزرے ہوں گے. کبھی خیال آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص تو وہاں پر نہیں آئے ہوں گے. ایک ایک صحابی کا نام آتا ہے میرے ذہن میں اور پھر میرے دل کو کہتا ہوں ابو حنیفہ یہ ناپاک پیشاب اس زمین پر، جس زمین پر اللہ کے رسول کے مبارک قدم ہو، صدیق اکبر کے قدم ہو، عمر فاروق کے قدم ہو، عثمان غنی کے قدم ہو، علی مرتضی اور بلال جیسے کے قدم ہو، اب برداشت نہیں ہوتا. 3 دن سے پیشاب پاخانہ روکا ہے، اب مجھے میری سواری پر بیٹھنے دو یا مجھے جانے دو. میں مدینے کے باہر جا کے استنجا سے فارغ ہوں گا کیونکہ میں یہ مدینے کی توہین نہیں کر سکتا. میرے پیارو امام مالک فرماتے گردن جھکا کر واپس آیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے. میرے دوستو وہ مدینے کی زمین کا احترام، کیسا احترام ہم میں سے کوئی کر سکتا؟ آج تک کسی نے ہم میں سے کیا؟ ہم تو وہاں بھی جا کر ہنسنا، بولنا، مذاق کرنا، وہاں جا کر بھی نمازیں ہماری بہت دیر دیر میں ادا ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمرے کو فیشن بنایا ہے. کیا بنایا عمرے کو؟ فیشن. اور کیا مقصد کیا ہوتا؟
ملنے والے کو پتا چلے میں بھی فیملی کے ساتھ گیا تھا، عمرے میں گیا تھا، اور رمضان میں تو جانے کا نہیں، تو پھر دوسرے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب، حاجی صاحب، یہ سال آپ رمضان میں گئے نہیں؟ تو کیسے بھی کر کے قرضہ لے کر، کسی کا پیسہ دبا کر، کسی کے کتنے سارے لوگوں کا حق باقی ہے، کتنوں کا قرض باقی ہے، کتنوں کی زمینیں لے کر بیٹھا ہے، کتنوں کا حق دبا دبا کے بیٹھا ہے، اللہ کے گھروں کا حق دبا کے بیٹھا ہے، احرام مان کے چلے عمرے کے لیے۔ میرے دوستو، وہ ہمارے امام ابو حنیفہ مدینے کی زمین کا احترام کرتے تھے، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ میرے دوستو، اس وقت کے حالات میں اب دو کام، وقت بہت کم ہے، زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، میں ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ اچھا، یہ حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں تھا، یہ ہمارے بیٹا سلمان بھی وہاں پر تھا میرے ساتھ میں، ہم لوگ مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں تو مدینے میں جب جمعہ کا خطبہ ہوا، جمعہ کے خطبے میں جو حدیث آئی، وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ جتنے عربی جاننے والے تھے نا، قاری زبیر، وہ امام صاحب، وہ مدینے کے امام، وہ تو خطبہ دے رہے تھے، لیکن جتنے عربی جاننے والے تھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور واقعتاً وہ حدیث ہم سب کے بہت کام کی ہے، وہ میں سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس وقت کے حالات میں میرے پیاروں، ایک مرتبہ آدھی رات ہو گئی مدینہ منورہ میں، بولو کتنا وقت ہو گیا؟ آدھی رات ہو، اچانک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے آزاد کردہ غلام کو بلاؤ۔ ایک غلام جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں آزاد کیا ہوگا، وہ غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے نبی نے ان کو آزاد کیا۔ ان کا نام یاد رکھو، ابو محیبہ۔ کیا نام؟ ابو محیبہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو ان کو بلانے بھیجا۔ اب ابو محیبہ، کوئی بھی آدھی رات کو بلائے تو ٹینشن میں ہو۔ ابو محیبہ آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ نے مجھے آدھی رات کو بلایا، کیا ہوا؟ کہا چلو میرے ساتھ قبرستان جانا ہے۔ کون سا قبرستان؟ آپ کو معلوم ہے مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے جو قبرستان ہے، جس کا نام ہے جنت البقیع۔ بولو کیا نام ہے؟ جنت پہلے اس کا نام تھا بقیع غرقد، اب اس کو کہتے ہیں جنت البقیع، جہاں تقریباً 11,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ کتنے؟ 11,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبر مبارک موجود ہے۔ وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تو خیر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو محیبہ چلو میرے ساتھ میں۔ آدھی رات کو قبرستان گئے۔ اب سننا، ابو محیبہ کہتے سب سے پہلے میرے نبی نے دعا پڑھی۔ میں قبرستان میں داخل ہونے کی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں قبرستان، اور جانا چاہیے، جانا چاہیے، ہو سکے تو روز قبرستان جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، زوروا قبورکم فإنہا تذکر الموت۔ ہمارے نبی نے کہا جتنا قبرستان جاؤ گے، خیر تم جو پڑھو گے ان کو تو ثواب ملے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل صاف ہوگا اور موت تمہارے قریب قریب نظر آئے گی، آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا۔ تو قبرستان جانا چاہیے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو محیبہ پوری بات بیان کرتے کہ آدھی رات کو میرے نبی مجھے بلائے اور مجھے لے کر جنت البقیع قبرستان میں گئے، اور سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ حضرت ابو محیبہ کہتے میرے نبی قبرستان میں آئے، جنت البقیع میں آئے اور دعا مانگی، اے قبرستان والو تم پر اللہ کا سلام۔ اور پھر کیا کہا کہ پوری دعا میں کہا، اللہ ہماری تمہاری مغفرت کرے، ہم پیچھے ہیں اور تم ہمارے آگے چلے گئے ہو۔ پھر ابو محیبہ کہتے میں نے دیکھا میرے نبی رونے لگے، اور روتے روتے کیا کہنے لگے، اے جتنے قبرستان میں سوئے ہو تم سب کو بہت مبارکی، ہنی ان لکم۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے جنت البقیع میں جتنے آرام کر رہے ہیں، ہنی ان لکم، تم سب کو مبارکبادی، کیونکہ اب فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے اور تم فتنوں سے پہلے اللہ کی ملاقات میں پہنچ گئے ہو۔ ہمارے نبی فرماتے اب فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے، یا ہمارے نبی فرماتے۔ تو ابو محیبہ نے کہا، اللہ کے رسول اب فتنوں کا زمانہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ابو محیبہ ابھی فتنوں کا زمانہ ہے، اور میرے بعد تو اور بھی ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ ڈر لگے گا ایمان رہے گا یا ایمان چلا جائے گا۔ آج اس کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم اس زمانے میں ہیں۔ اچھا، اب یہ حدیث پوری نہیں ہوئی۔ ابو محیبہ کیا کہتے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا، اے ابو محیبہ، ابھی اللہ نے مجھے 2 آپشن دیے۔ ہمارے نبی فرماتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ابو محیبہ، اللہ نے ابھی مجھے 2 آپشن دیے۔ ایک آپشن تو یہ دیا، میں ہمیشہ دنیا میں رہوں اور پھر جنت میں جاؤں۔ بھائی رہوں کہاں پہ؟
دنیا میں، ہاں قیامت تک میں دنیا میں رہوں، اور اس کے بعد پھر اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اور کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ فرماتے آ جاؤ میری ملاقات کے لیے، آ جاؤ، آ جاؤ میری ملاقات کے لیے آ جاؤ، اور پھر جنت۔ یعنی جنت تو دونوں آپشن میں ہے، آپ دنیا میں رہو گے پھر بھی بولو جنت، اور میرے پاس آ جاؤ گے پھر بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ابو محیبہ نے فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ پہلا والا آپشن پسند کر لو، آپ رہو گے، آپ رہو گے قیامت تک رہو گے، آپ رہو گے، امت آپ کے سامنے ہوگی، اور آپ کی وجہ سے اللہ کی حفاظت چاروں طرف سے اترتی رہے گی، آپ رہو گے، آپ یہاں رہو گے، آپ پہلا والا آپشن پسند کرو۔ ابو محیبہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، کہا نہیں مجھے اب اللہ کی بہت یاد آتی ہے، اب مجھے اللہ کی رحمت پہ جانا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کر ابو محیبہ کہتے ہیں میرے نبی وہاں سے باہر آئے، بس قبرستان کے باہر آئے اور میرے نبی کو بخار شروع ہوا، اور اسی بخار میں کچھ دن کے بعد آپ پردہ فرما گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارو، اب یہ حدیث جب ہم سنتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے تعلق؟ ورنہ دنیا میں کیا کمی تھی؟ بھائی دنیا میں کیا کمی تھی؟ ہمارے نبی اگر قیامت تک رہتے نہ جانے کیا کیا ہمارے نبی کو حکومت نصیب ہوتی، لیکن ہمارے نبی نے کہا مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اسی بخار میں پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارو، اس وقت جو فتنوں کا زمانہ، یہ بارش خود ایک آزمائش اور امتحان ہمارے لیے بن گئی ہے۔ ایک آدمی دوڑ دوڑ کے کتنا کھلائے گا؟ بھائی ہمارے سورت کے اندر جب پانی بھرا، چلو میٹھی کھاڑی میں کوئی گیا، کوئی سبھاش نگر میں گیا، کوئی آزاد نگر میں گیا، بروڈا میں بہت سارے علاقوں میں گیا، انسان ہے، ایک حد تک کام کرے گا، اصل تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو کون کون تیار ہے کہ ان حالات میں اپنا ایمان بچانا ہے؟ تو ہم کو کیا کام کرنا ہے؟ دو کام۔ کون کون تیار ہے؟ جلدی ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ اور آج اللہ کے واسطے ڈھونگ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں کہ یہاں ہے کر کے یہ ہاتھ اٹھایا اب باہر جا کے ختم نہ، میرے پیارو۔ اور سچ بتاتا ہوں اگر یہ دو کام کرو نا، میرا آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ موت تو آنی، ارے موت تو کوئی بچنے والا ہے؟ ارے بولو نا کوئی بچنے والا ہے؟ موت تو آنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جوانی کا جوش ہوتا ہے نا تو اندازہ نہیں ہوتا، جب بڑھاپا آتا ہے نا، ہم بھی جوان تھے، دوڑنا بھاگنا چلانا چیخنا پکارنا، کہاں کہاں جا کے سفر کر کے بیان کرنا۔ اب بڑھاپا آیا ہے، اب اگر کہیں بیان کے بارے میں کہتے تو سوچنا پڑتا ہے جائیں گے کیسے، پہنچیں گے وہاں، کیا ہوگا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ یہ منزل آنے والی ہے، اور ہر ایک کو قبر میں بولو جانا ہے۔ اس لیے دو کام کون کون تیار ہے؟ بولو پھر ایک بار بولو، جھوٹا نہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، جمعہ کا وقت ہے۔ میرے پیارو، بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ بولو ربیع الاول۔ وہی مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو آنے کا بھی، اور وہی مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جانے کا بھی، آنا بھی رحمت جانا بھی رحمت۔ میرے دوستو بہت پیارے پیارے مہینے آ رہے ہیں، ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الاخر غوث پاک کا مہینہ۔ اس لیے ان مبارک مہینوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، اور ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ سارے علماء کا بیان اسی پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، تیار ہو آپ لوگ؟ دیکھو 5 منٹ ہے میرے پاس، تیار ہو آپ سب لوگ؟ کیا کام کرنا ہے؟ پھر ایک مرتبہ پکا دل سے ارادہ کرو، دل سے، دل سے، جھوٹا نہیں، جھوٹا بالکل نہیں۔ جھوٹ پہ بہت بڑی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ اللہ کو پسند۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ قرآن کریم نے جھوٹ کو اتنا ناپسند کیا، کہا جیسا کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس سے بچو، اسی کے ساتھ اللہ کہتے جھوٹ سے بھی بچو۔ کہاں شرک اور کہاں جھوٹ، دونوں کو اللہ نے ساتھ میں جمع کر کے بیان کیا، اس لیے جھوٹ نہیں۔ چلو پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو 5 وقت کی نماز۔ اپنا ایمان بچاؤ، اور نماز کے اندر اللہ نے وہ پاور دیا ہے، اللہ کی قسم، اللہ نے نماز کے اندر وہ پاور دیا ہے کہ نماز میں جہاں اپنا ایمان بچتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہوں، ایک بار نماز کی پابندی کرو، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کسٹمر ڈھونڈتے ڈھونڈتے
تمہارے دکان پر آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو نماز پڑھے گا، تیری فیملی نماز پڑھے گی، ہم بھر بھر کے تجھے روزی عطا کریں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم روزی دیں گے۔ دنیا کوئی بڑا انویسٹر ہمارا ہاتھ ملائے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اللہ فرماتے دنیا کا نہیں، میں خود تجھے روزی دینے والا ہوں۔ تو اپنا ایمان بھی بچے گا تو وہ لوگ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کچھ گناہ ہمارے اندر آئے ہیں جو نہیں جا رہے۔ ابھی میں شادہ گیا، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں حیران، وہاں کے جوانوں کے بارے میں سنا، وہاں کے جو چوتھی پانچویں کلاس کے بچے نا وہ سگریٹ پیتے، اور معلوم نہیں وہ بریڈ لیتے، بریڈ اس کے اندر جنڈو بام اور اس کے اندر آیوڈیکس اور اس کو مکس کر کے وہ بریڈ کھاتے ہیں۔ یہ کلمہ والا ہے، لا الہ الا اللہ والا ہے، یہ محمد الرسول اللہ والا ہے۔ ایم ڈی، ڈرگس، دارو اور موبائل۔ اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا موبائل 90% گناہ کا کام کرتا ہے، 10% وہ کام کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ 90% ہمارا موبائل گناہ 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 گناہ۔ اس کی نحوست یہ ہے کہ مسجد کے گھر ہمارا قریب ہے، اذان کی آواز ہمارے کان میں ہے، اقامت کی آواز ہمارے کان میں ہے، اور ہم جو سورت کے علاقے میں رہتے ہیں، معلوم نہیں کتنے دارالعلوم میں، کتنے مدرسے، کتنے خانقاہ، کتنا دعوت، کتنا تبلیغ، مگر وہ کتے سے بدتر ہے جو آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتے سے بدتر ہے جو آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ کتے کے اندر تو وفاداری ہے کہ روٹی کا ٹکڑا کھا کے مالک کے دروازے پر جاتا، ہم اس کے ہزاروں اور پیارے نبی کے ہزاروں احسانات کے صدقے کے ٹکڑے کھائے، اور کئی دن سے ہماری فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے بچے غلط راستے پر، ہم غلط راستے پر، ہماری بیوی غلط راستے پر۔ تو آج سے سب لوگ ارادہ کرو، ہم کو تو سب سے پہلے آج یہ نیت کرنا ہے ایمان بچانا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز۔ کون کون تیار ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کرو جماعت کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اول سب کا ارادہ کرو۔ نہیں ہو سکتا بھائی، آدمی ہے، بیزی ہے، کبھی کوئی تقاضا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے بھائی، اپنی دکان پہ نماز پڑھ لے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اپنی آفس میں نماز پڑھ لے، کبھی کبھی اگر ایسا ہو گیا۔ لیکن نماز کو ہاتھ سے جانے مت دے، کیونکہ ایک نماز چلی جاتی ہے، اور اگر اللہ کا غصہ زور پر آیا نا میرے پیاروں، اس جہنم میں اللہ بھیجے گا جو جہنم میں فرعون اور قارون ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے پہلا کام، کون کون تیار ہے؟ بولو نماز نماز نماز۔ اور دوسرا کام میرے پیاروں، 24 گھنٹے میں 5 منٹ، کتنی؟ چاہے گھر میں، چاہے مسجد میں، چاہے دکان میں، چاہے آفس میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ یہ جو حالات آئے نا میری وجہ سے آئے، اپنے اوپر لو، اللہ یہ جو بارش میں جو ہوا نا، اللہ وہ الگ بات ہے میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، مگر کتنے میرے بھائی بہن بھوکے نا، پوری رات پانی میں تڑپے ہیں نا، ان کو دودھ بھی نہیں ملا نا، ان کو ایک پیکٹ بسکٹ کا 5 روپے کا نہ ملا نا، اللہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اپنے اوپر لے لے اور رو۔ میرے دوستو وہ 5 منٹ میں ایک آنسو کا قطرہ نکلے گا، حدیث پاک میں لکھا کہ آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے نکلا، ندامت سے نکلا، ہمارے گال تک پہنچتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میں نے جہنم کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ 2 کام بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ سب کے سامنے یہی پیغام ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، بارش کے حالات ہے، بہت جگہ پر بستیوں میں اجاڑ ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ سب کو آباد بنا دے۔ ابھی ہم راستے میں تھے، ہمارے حاجی جنید اورا والا نے کل بروڈا تھے، کل یہ لوگ تقریباً 24 گھنٹے بروڈا میں رہے، اور معلوم نہیں بروڈا کے کون کون سے علاقے میں گئے۔ ان کا جملہ تھا کہ ہم نے سورت میں جو حالات دیکھے اس سے کئی گنا خراب حالات ہم نے بروڈا میں دیکھے۔ تو میرے دوستو یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہے تو کچھ نہیں ہو، وہ چاہے تو سب کچھ ہو۔ قل، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل، اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، اچھا آیا تو بھی، حالات آئے تو بھی،
پھر اللہ فرماتے کیا ہو گیا، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرماتے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اے بندو میں تم کو برباد کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب گناہ کی حد ہو جاتی ہے نا تو حالات آتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو دیکھو، ان حالات میں یہ تو کرنا ہی ہے، جس سے جو سوشل ورک ہوتا ہو وہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس پیسہ ہوتا، جیسا ابھی بہت سارے لوگوں نے 250 روپے کی، کسی نے 500 روپے کی، کسی نے 500 کیٹیں تیار کی، کسی نے ہزاروں کیٹیں تیار کی، کسی نے کہاں تک پہنچائے۔ تو صحیح بات ہے، سب کے پاس تو، اور مجھے اس وقت کوئی کلیکشن بھی نہیں کرنا، مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو کام ہے نا اس کے اندر ہم آگے بڑھے، اور بغیر کوئی بھید بھاؤ کے، نہ کوئی خاندان کو دیکھنا ہے، نہ کوئی مذہب کو دیکھنا ہے، نہ کوئی دھرم کو دیکھنا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، انسانیت کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ انسانیت کو۔ باقی یہ میرے خاندان کا، وہ اس خاندان کا نہیں، یہ فلاں ہوگا نہیں، وہ فلاں ہوگا نہیں، بڑی جماعت کا نہیں، وہ چھوٹی جماعت کا نہیں، یہ میمن ہوگا نہیں، یہ فلاں ہوگا نہیں، یہ میاں بھائی ہوگا، یہ سب چیزیں چھوڑ کر بغیر بھید بھاؤ کے ہمیں جہاں تک ہو سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک ویشیا عورت، بولو ایک ویشیا فاحشہ عورت، بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے صرف ایک کتے کو دیکھا، حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی، اس کا دھندا کاروبار ہی یہ تھا، ناموس بیچنا، عزت بیچنا اس کا کاروبار تھا، لیکن اس نے کتے کو دیکھا کہ کتا پیاسا تھا، اس نے اپنے موزے نکالی، پانی بھرا، کتے کو پلایا، کتا ہوش میں آ گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، جا میں نے تجھے اس زمین کی سب سے بڑی ولیہ بنا دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا۔ کتے کو پلانے پر اللہ جنت دیتا ہے، تو کیا انسانوں کی مدد کرنے پر اللہ جنت نہیں عطا کریں گے؟ اور ایک خاص اعلان میرے کو یہ کرنا ہے، جب یہ مسجد میں آتا ہوں میں بہت خوش رہتا ہوں، کیونکہ یہ مسجد میرے لیے فیملی مسجد ہے۔ مجھے برابر معلوم ہے کہ جب میں کہیں بیان نہیں کرتا تھا یا اتنا زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن یہ کالی پل والوں کے بہت بڑے بڑے احسانات تھے، خاص کر کے ہمارے منا بھائی کی فیملی کا، میری والدہ مرحومہ پر، میرے والد مرحوم پر بھی احسان ہے، اور آج مجھے بہت خوشی ہے، بہت خوشی کے ساتھ میں ایک اعلان کروں گا، اور اس کا تعاون آپ سب کو کرنا ہے اور دل کھول کر کرنا ہے، کیونکہ تقریباً 1200 بچے اور بچیاں، یہ 15 مدرسے چل رہے ہیں۔ کتنے مدرسے؟ 15۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سارے سفر آتے، سفیر لوگ آتے، کوئی بہار سے، کوئی بنگال سے، کوئی کلکتہ سے، کوئی یو پی سے، یہ ہمارے یہاں پہ یعنی کالی پل کے انڈر میں 15 مدرسے چل رہے ہیں، جس میں تقریباً 1200 سے 1500 بچے اور بچیاں پڑھتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہاں پر میں آپ کو جگہ بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، صرف میں مدرسے کے نام پڑھ کر بتاؤں۔ ایک ہے مدرسہ فیض سلیمانی، مدرسہ حسین علی، مدرسہ عائشہ، مدرسہ امینہ، مدرسہ زنیرہ، مدرسہ فاطمہ، مدرسہ عابدہ، مدرسہ سمیہ، مدرسہ حفصہ، مدرسہ حاجرہ، مدرسہ اسماء، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، اور مدرسہ انصار، اور مدرسہ یوسف، اور مدرسہ رونق الاسلام۔ یہ سب یہاں کے مدرسے سے لے کر عمر واڑہ کہو، میٹھی کھاڑی کہو، آزاد نگر کہو، اور معلوم نہیں مجھے تو نام علاقوں کے یاد نہیں، مطلب ہر جگہ پر یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور تقریباً 12 سے 1500 بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا 75 سال کی بوڑھی عورتیں پڑھتی ہے، اور الحمدللہ اس عمر میں جا کر انہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے لیے میں آپ سے کلیکشن مانگنے کے لیے کھڑا ہوں۔ ابھی دیتے ہو یا بعد میں دو گے؟ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور وہ تو درود شریف تو آپ کو معلوم ہے پڑھنا ہے، کب؟ عصر کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ۔ کون سا درود پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور اس کا ثواب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ عمل میں۔ اور جو دو باتیں کہی گئی، ایک تو باہر جا کے گڑبڑ، اور 24 گھنٹے میں کتنی دیر؟ 5۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہمارے بازو میں کوئی ہو اس کا ٹینشن نہیں لینے کا، کبھی سوچتا اکیلے جگہ نہیں ملی، ارے کوئی بھی ہو، میں اور میرا اللہ کریں گے سب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کر لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وبحسن الخلق واليقظة من الغفلة والتمسك بالسنة المطهرة في كل حين ومكان. وأخبر سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. عباد الله، قد تفجرت السماء بمائها فسالت الأودية وتهدمت الأبنية وغرقت الأموال والأنفس، فهذه كلها تنبهنا وتوقظنا من النوم والغفلة، وتذكرنا بالرجوع والتضرع إلى الله والتوبة والاستغفار من الذنوب. تفكروا في هذا الأمر العظيم وفي قدرته جل وعلا، حيث يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هذا من جملة ما امتن الله سبحانه وتعالى به على خلقه، فإن بالمطر حياة الأرض وما فيها من الحيوان. وقوله تعالى: وأسكناه في الأرض، أي جعلناه مستقرا فيها ينتفع به الناس والخلق وقت حاجاتهم إليه من المستنقعات والقدران ونحوها. عباد الله، فاشكروا الله عز وجل بألسنتكم بذكره تعالى، واشكروه بجوارحكم بالعبادات على ما أنعم عليكم فأنجاكم من هذا الكرب العظيم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب.
فاجتنبوا المعاصي واصبروا على ما أصابكم والله قادر على كل شيء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها المسلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها من لدنه أجرا عظيما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا الأمر ليس إلا للمؤمن. رواه المسلم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فصلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا سائر بلدان المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدب ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانصر رحمتك. اللهم صيبا نافعا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا واسعا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وارحم بلدك الميت. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصر على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی العلی الوخاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تیری طرف سے بڑا امتحان ہے اللہ. اللہ بہت سے لوگوں کے گھر اجڑ گئے اللہ، وطن سے بے وطن ہو گئے اللہ. بہت سے کے بچے پیاسے بھوکے. الہ العالمین، الہ العالمین تو بہت کریم ہے اللہ، تو بڑا رحمان ہے اللہ، تو بڑا رحیم ہے اللہ. اللہ ہمارا امتحان مت لے اللہ، ہمارا کوئی امتحان مت لے اللہ. امتحان تو انبیاء کرام نے دیا، صحابہ کرام نے دیا، صحابیات نے دیا. اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں اللہ. ہم اقرار کرتے ہیں ہم فیل ہو گئے اللہ، ہم ناکام ہو گئے اللہ. اللہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری مغفرت کی ضرورت ہے اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے. الہ العالمین ہم سب کے حالات کو صحیح بنا دے اللہ، ہم سب کے حالات کو صحیح بنا دے اللہ. جن مواقع میں بارش کی ضرورت ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اور اللہ جہاں ضرورت نہیں اللہم حوالینا ولا علینا. الہ العالمین تیری رحمت کی ضرورت ہے اللہ، تو رحم و کرم فرما دے اللہ. ہم میں سے بہت سے لوگ بہت بیمار ہیں اللہ، بہت بیمار ہے اللہ. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ، اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ، کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے اللہ. محنت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ روزی کے لیے آگے پیچھے ہو جاتے. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے عطا فرما دے اللہ. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین کچھ لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان اللہ. بیوی کا معاملہ، بچوں کا معاملہ، سماج کا معاملہ، سوسائٹی کا معاملہ اللہ، جس طرح بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے. الہ العالمین، الہ العالمین جن کے اماں ابا زندہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ماں باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچا نہ کرنے والا بنا دے. الہ العالمین لیکن جو میرے جیسے بیٹھے ہیں یہاں پر، اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ، یہ مدینہ اور مکے کے سفر میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، اب تو اماں آئے گی بھی نہیں اللہ، اب ابا نہیں آئیں گے اللہ. جن کے اماں ابا چلے گئے قیامت تک واپس نہیں آئیں گے اللہ. اے الہ العالمین، الہ العالمین بچہ کیا کر سکتا ہے اللہ. ایک ہی دعا مانگتے ہیں اللہ، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر فرما دے اللہ. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ. کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، اے اللہ جو مکاتب چل رہے اللہ، جو 15 مکاتب کے نام لیے گئے الہ العالمین، وہاں کے ہر بچے کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہر بچی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے الہ العالمین. اس کی جو بھی ضروریات ہے تو اپنی طرف سے اس کی کفالت کرنے والا بن جا. اور اللہ جو کفالت کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین ذریعہ عطا فرما دے الہ العالمین. جو حضرات بھاگ دوڑ کر کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں اللہ، ان کے بھی جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرما دے. اور اللہ، اللہ ہمارا ایمان بچا لے اللہ. اللہ وہ جو حدیث پاک کہنا بہت آسان تھا،
میں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا، لیکن اللہ پیارے نبی نے فرمایا فتنوں پر فتنے آئیں گے اور اللہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا ایمان بچا لے، اللہ ہمارے نسلوں کا ایمان بچا لے، اللہ ہمارے نسلوں کا ایمان بچا لے، اللہ وقت قریب ہے، اللہ آنکھیں بند ہو جائے گی، اللہ آنکھیں بند ہو جائے گی، غسل کا پانی تیار ہو جائے گا، اللہ کفن کا کپڑا تیار ہو جائے گا، اللہ جنازہ تیار ہوگا، اللہ قبر میں جانا ہوگا، اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے، میں نہیں کہتا، پیارے نبی نے فرمایا جہنم کا لوہا لایا جاتا قبر میں، اللہ جہنم کا لوہا، اللہ اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا، پسلیوں کو توڑا جاتا ہے، اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے الہ العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ یہ پورے علاقے کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے۔ الہ العالمین جتنے دین کے کام ہو رہے اللہ سارے دین کے کاموں میں دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔